تو سب سے پہلا نمبر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کریں وہ کامیاب ہیں، اور دوسرا نمبر وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں۔ دیکھیں نیک اعمال، ہر وہ عمل کہ جس کے اوپر ثواب کی بات آئی ہو وہ نیک عمل ہے، اور ہر وہ عمل کہ جس پر کوئی وعید آئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہو، وہ برا عمل ہے۔ لہذا حدیث پاک کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ بھی اس عبادت میں آئے گا، یعنی ہمارا ہر قدم اللہ کے احکام کے مطابق اٹھے، یہ عبادت ہے۔ لیکن پھر عبادت میں بھی درجات ہیں۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ وعملوا الصالحات میں جو سب سے بڑا درجہ آئے گا وہ نماز کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو سینکڑوں مقامات پر نماز کا تذکرہ ہے، لیکن تقریباً 82 مقامات پر حکم دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم کسی کو 2-4 مرتبہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیں اور وہ اس کو نہ کرتا ہو تو ہمیں اس پر کتنا غصہ آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 82 مقامات پر حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کیا اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نہ سفر میں معاف ہے نہ بیماری میں معاف ہے، حتیٰ کہ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگوں میں تکلیف پہنچی ہے، طائف کے میدان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن لہو لہان کر دیا گیا، طائف کے اوباش لڑکوں کو آگ کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ آپ ایک سچائی کی دعوت کو لے کر ان کے درمیان پہنچے تھے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ اسی طرح ایک جنگ میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے لیے، دشمنوں کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کو ہلاک کر دے، کیونکہ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کرائی ہیں۔ یہاں سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ میرے بھائیوں، نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز کو پابندی سے پڑھیں تو وہ گناہوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو مسجد کے اندر جاتا ہوا دیکھیں تو اس کے مومن ہونے کی آپ گواہی دیں کہ وہ ایمان والا ہے۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ با جماعت 40 دن تک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے نازل کیا، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور نمازیں عطا کی۔ 50 نمازیں عطا کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے پاس سے کیا لائے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں لایا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو نمازیں بہت گراں گزرتی تھی، اس لیے آپ ان میں کمی کرا لیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کمی کرانے کے لیے گئے، لہذا آخر میں 5 نمازیں باقی رہی، اور ان 5 نمازوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انہیں ادا کرے گا تو ان کو 50 نمازوں کا ہی اجر دیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑی ہوتی لمبی راتوں میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھتی
اور پورے قرآن کریم کی ان 2 رکعتوں میں وہ تلاوت فرما لیتی، اور جب نماز کا آخر آتا تو من الجنت والناس پر اپنی نماز کو جب وہ ختم کرتی تو وہ کہتی کہ کتنا مزہ نماز میں آ رہا تھا، لیکن کیا کرے کہ رات چھوٹی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے نماز کا وقت آتا تو ان کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی کا وقت ہے، اس لیے میرا رنگ بدل جاتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 سال ایسے ہو گئے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہو۔ تو صحابہ کرام کس قدر نماز کی پابندی کرتے تھے، نماز کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من حافظ علیہا، اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے کانت لہو نور، تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جاتی ہے، روشنی بن جاتی ہے، جو اس کے قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھائیں گے، ان کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو آپ کے سامنے ایک مختصر سورت تلاوت کی تھی، اس کے اندر انسان کی کامیابی کے لیے 4 کام بتائے گئے تھے۔ سب سے پہلا کام ایمان لانا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، حشر نشر پر۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر اعمال کا ہے، اور اعمال کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن ہم نے اس وقت جو اعمال میں سب سے اہم درجہ رکھتی ہے نماز، اس کے متعلق آپ کو باتیں بتلائی ہیں۔ اس کے بعد 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، حق کی تلقین کرنا کہ حق پر رہو۔ اسی طرح جب ہم حق کی تلقین کریں گے، دین کی دعوت دیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مسائل سے 2-4 ہونا پڑے گا، آلام و مسائل کو جھیلنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، مسائل و آلام پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ لہذا ہم اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس مختصر صورت میں کامیابی کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔